بدقسمتی سے کچھ دشمنان اہل بیت کلمہ گو ہونے کے باوجود یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کے حصول یا عظمت و بڑائی کی لالچ میں یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ اس سے جنگ کی اور شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ آج کی ویڈیو آپ کو اسی سوال کا جواب احادیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد 6 ماہ تک خلافت کے امور شہزادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق میرا بیٹا حسن سردار ہے جو 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور خون ریزی کو روکے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے اہل بیت نے صلح صفائی سے اقتدار کو اپنے گھرانے سے منتقل کر دیا۔ جہاں تک سوال عزت و آبرو اور جاہ و جلال کا ہے تو بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق، جو نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عزت کی بات ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ بے شمار احادیث موجود ہیں اہل بیت کی پاکی اور عظمت پر، لیکن یہاں ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخر کربلا کا اتنا بڑا واقعہ رونما کیوں ہوا؟ اس واقعے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یزیدیوں کا فسق و فجور اور رقص و سرور گلشن اسلام کو اجاڑنے پر تل چکا تھا، لیکن یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناممکن تھا کہ وہ یزید جیسے فاسق انسان کی بیعت قبول کر لیتے اور اسلام کی موروثی بادشاہت کا نظام قائم ہو جاتا۔ اور رہی بات واقعہ کربلا کو جنگ کا نام دینے کی، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے جنگجو اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کو لے کر میدان جنگ میں جاتے ہیں؟ اصل میں عزمیت کا مظاہرہ کیا اور بے سر و سامانی کے باوجود فسق و فجور اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ویسے تو یزید کے کرتوتوں سے تاریخ اسلام کے کئی صفحات سیاہ ہیں، لیکن ان میں سے 3 حد درجہ قابل مذمت اور اس کے لائن ہونے پر شاہد عادل ہیں۔ یزید کے 3 ایسے برے کارنامے ہیں کہ جسے تاریخ اسلام رہتی دنیا تک نہ بھول پائے گی اور نہ ہی معاف کیا جا سکے گا۔ سب سے پہلا اور بڑا سیاہ کارنامہ جو یزید نے انجام دیا وہ اہل بیت اطہار کی دردناک شہادت تھی، جنہیں جان بوجھ کر کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا اور پیاسے رکھ کر صرف اسی لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں یزید کا کیا قصور؟ شہید کرنے کے لیے خط تو کوفہ کے گورنر عبداللہ ابن زیاد نے لکھے تھے، اے عمر بن سعد، اگر حسین بیعت کر لیں تو انہیں کوفہ بھیج دو اور اگر بیعت نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حکم دینے والا ابن زیاد اور عمل کرنے والے عمر بن سعد اور شمر تھے، لیکن یہ سوچئے کہ وہ کس کی بات پر عمل کر رہے تھے؟ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین مدینے سے کوفہ جا رہے ہیں تو کیوں صحابی رسول کو بدل کر یزید نے عبداللہ ابن زیاد جیسا سفاک شخص کوفہ میں گورنر لگایا، اور جب حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کو بھیجا گیا تو کیوں انہوں نے عبداللہ کو شاباش دی؟ شہادتوں کے بعد جب شہدائے کربلا اور سید الشہداء کا سر مبارک اور اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے پاس بھیجا گیا تو کیوں اس نے عبداللہ ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر کو کوئی سزا نہ دی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبداللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے ان کے دانت مبارک پر ضرب لگائی اور نازیبا الفاظ کہے۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ یہ ساری باتیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یزید کی سرپرستی میں ہی واقعہ کربلا ہوا، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت امام سجاد زین العابدین فرماتے ہیں، جب میں نے اپنے والد کی شہادت کے بعد یزید کے دربار سے مدینہ پہنچا تو صحابی مسوران مخرمہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی، پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد آپ تک پہنچی ہے، وہ مجھے عنایت فرما دیں۔
ڈر ہے کہ بنو امیہ والے اس تلوار کو آپ سے چھین نہ لیں، لیکن میں نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس تلوار کی حفاظت کروں گا۔ یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کی فوج نے مدینے پر حملہ کر کے وہاں بے پناہ ظلم ڈھائے۔ امام احمد بن جنبل جو کہ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، ان سے ان کے شاگرد مہنا بن یحییٰ نے یزید کے بارے میں مدینے پر حملے کا پوچھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یزید وہی جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی، اس نے مدینے کو لوٹا بھی ہے۔ یزید کے مدینے پر اس حملے کو واقعہ ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر یزیدی فوج نے قتل عام کیا اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ سانحہ یزید کی حکومت میں سن 23 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کی اور اس سے الگ ہو گئے تو اس نے اہل مدینہ پر فوج کشی کی اور ہرا کے مقام پر اس کی فوج نے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اس وجہ سے اس کو واقعہ ہرا کہا جاتا ہے، اور اس واقعے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی نہ بخشا۔ کئی دن لوٹ مار اور قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزیر ہو گئے۔ بہت سے صحابہ کو شہید کیا گیا، اور اس وقت مسجد نبوی میں حضرت سعید بن المسیب موجود تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ رسول سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا، پھر اقامت بھی ہوتی اور میں اسی اقامت میں نماز پڑھتا۔ ان دنوں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کے دلائل موجود ہیں، جبکہ علامہ ابن کثیر نے مدائنی کے حوالے سے البلدیہ و النہائیہ میں لکھا ہے کہ یزیدی فوجیوں نے بہت سی پاک باز لڑکیوں کی عزت کو لوٹا اور 1000 صحابیات اور تابعیات بنا شادی کے حاملہ ٹھہری۔ روح لرز جاتی ہے یہ روایات پڑھ کے، اللہ اکبر۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر رکھے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم کے احادیث کے مطابق، جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا یا اہل مدینہ کو دھمکایا یا اہل مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گھناؤنا کارنامہ مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ مدینے سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ پر منجنیق کی مدد سے پتھراؤ کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگی اور پردے جل گئے۔ استغفر اللہ۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ چلے تھے اور اسی واقعہ میں وہ بھی جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت پامال ہوئی، صحابہ اکرام کی توہین اور عزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اس کی ناپاک ہاتھ رنگین ہو گئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر یزید کے قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ غور کریں کہ آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرا بھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت کی رمق موجود ہے تو فیصلہ خود کیجئے، آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ حوالہ جات آپ کو دیے جاتے ہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔